بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو آج کا ویلاگ جناب اس بات پہ ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج آپ کو جو ہماری عوام ہے تو یہ تمام لوگوں کا کسی بھی طبقہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، آپ کو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے، آپ اپنی قوم کے لیے، آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس علم کو جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں، اس کو راضی کریں۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو بات یہ ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نظریہ جب بھی ہم کوئی آئیڈیالوجی ہم بناتے ہیں، اس کے اوپر جب ہم کوششیں کرتے ہیں تو ایک ہمارے اندر آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم نے اس آبجیکٹو کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جو کہا جاتا ہے نا کہ سچ اور سچ کا خدا ہے، جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ سچ کا خدا ہے۔ تو سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اور اس نظریے کو کبھی نہ کبھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک اس کو ایسی شکل مل جاتی ہے جو اس کی اصل شکل ہوتی ہے، جس لیے کے لیے وہ نظریہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اگر نظریہ پاکستان کے اوپر بات کریں، جو ہمیں پاکستان سٹڈیز میں بہت پڑھایا گیا، لیکن اس پہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بہت جناب مس گائیڈ کیا گیا، تو بات وہی ہے کہ اس وقت تک آپ مس گائیڈ کر سکتے ہیں، ایک حد تک، اس سے زیادہ آپ اس کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ پیسیمزم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مایوسی نہیں ہے، آپ نظریے کے اوپر اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی مکمل تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کو اگر لا الہ الا اللہ کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو اس کی غلط تشریح کر کے، لیکن اس کی اوریجن جو ہے وہ وہی رکھی گئی۔ لوگوں کو بہکاوے میں لانے کے لیے بھی ان کو اسلام کا ہی نعرہ لگایا گیا کہ اسلام کو خطرہ ہے جناب، اس سے خطرہ ہے۔ پھر جو ہمارا ایک تھا کہ ہم ہندوؤں سے ایک الگ ملک بنانے میں کامیاب اگر ہو گئے تھے، اس کو ایک غلط پیرائے میں رکھ کے کہ انڈیا سے شاید یہ لوگ جذباتی ہیں، ان سے دشمنی، اور لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ سن 65 کی جنگ میں جناب، اور لوگوں نے بھرپور اس میں اپنی فوج کا ساتھ دیا۔ لوگ ایک دفعہ جب بلڈ دیتے تھے، دوسری دفعہ لائنوں میں لگے ہوتے تھے۔ بڑی بڑی کہانیاں ہیں، اور بہت سارے جھوٹ بھی بولے گئے کہ جیسے کہ جی ہمارے فوجی تھے تو ان کو جو ہے وہ سبز کپڑوں میں لوگ نظر آتے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کی انٹینشن ہی غلط ہوگی تو کیوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے جناب جو ہے وہ فرشتوں کو یا نیک لوگوں، کسی کو بھی، یعنی کہہ لیں فرشتوں کو بھیجنا ہوتا ہے نا، تو فرشتے کیوں بھیجے گا آپ کے لیے جب آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے لوگوں کو پاگل بنانا ہے۔ آپ نے اس ملک پر بائے حق اور برائے کروک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طاقت کو، اپنے حکومت کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں آپ لیکن کیا لیتے رہے ہیں، کیونکہ نظریہ کیا تھا پاکستان کا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ کس نے غلط کیا؟ ہمارے یہی ڈفر لوگ، 12 کلاس پاس، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں آگے مولوی طبقہ ملا جو مذہبی طبقہ تھا، وہ کون تھا؟ یعنی وہی بیچارے جو کہ اس سوسائٹی کے قابل نہیں تھے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، جو کوشش کے باوجود بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ انہوں نے اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے لوگوں کو مذہبی منافرت کا شکار کروایا۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ کافر، سنی کافر، فلاں کافر، اور یہاں پہ انہوں نے جناب یہ بانٹے گئے، اور مکمل طور پہ ان کو پروٹیکٹ کس نے کیا؟ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جن کا کام یہ تھا کہ ملک سے مذہبی منافرت، کیونکہ جنہوں نے نظریہ کس نے دیا؟ قائد اعظم نے، علامہ محمد اقبال نے، ان مسلمانوں نے، یعنی علی برادران، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر، تو ان کے ہم نے نام پہ صرف سڑکیں بنائیں۔ ہم نے کوئی ایسے جو کہ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ آپ اگر تصوف کی بات کرتے ہیں، اگر آپ صوفیہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یہ صوفی کیوں آئے تھے، جس کے لیے ریسرچ سینٹر عمران خان صاحب نے قائم کیے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ سچ کھولنے کے لیے تھی، اور یہ سچ جو اس کو سمجھ جاتے تھے، کیونکہ وہ اتنی تعداد میں نہیں ہوتے تھے، ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ سکھا نہیں پاتے تھے۔ یعنی جنرل ضیاء اگر اپنے ایک لمبا عرصہ جو ہے اس حکومت پہ برا جمان رہا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو، لیکن اس نے لبادہ کون سا اڑا؟ اسی نظریے کا کہ ہم جی یہ کر دیں گے، ہم مجلس شورا بنائیں گے، ہم جو ہے نمازیں پڑھائیں گے،
اور پھر لوگوں کو غلط تقریریں جیسے ایوب خان کی، قائد اعظم سوری کہہ رہا ہوں، ان کی جنرل ضیاء کی، اور ان جیسے لوگ آگے سے آگے آگے وہ اس عوامی پلس کو، جیسے ابھی زرداری ہے، یعنی وہ گو کہ اس مزاج کا، اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسری طرف کھڑا ہوا وہ شخص ہے جو طاقت میں موجود ہے، یعنی برائی کا وہ جو ہے وہ سمبل ہے، علامت ہے، اور پوری قوم اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس کے باوجود چند لوگوں نے، طاقتوروں نے اس کو جو ہے صدر تک بنا دیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس وقت عوام اسے، تو یہ چیز ہے کہ نظریہ تو اگر پورا سمجھ نہ آئے نا تو اس کے اوپر انقلاب آ جاتے ہیں۔ یعنی سمپلی یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پوری جو قوم تھی مسلم قوم، اس نے ہندوؤں سے اپنی جائیدادیں، زمینیں، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نظریے کو ڈسٹارٹ کر دیں گے، آپ اس کو غلط سمت دے دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ اسی کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے؟ نہیں، آج آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ رؤف کلاسرا کے بقول یہ کہ انہوں نے یہ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب جو ہے وہ ایک جناب ایسے لوگ ہیں، ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت وہ پڑھ گئے ہیں تو وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب شاید اس لیے کرتے رہے، وہ صرف باتیں بتاتے رہے، خواب دکھاتے رہے، خواب نہیں، یہ خواب ہی ہیں، آپ کو بہرحال خواب لگتے ہیں، لیکن عوام نے اس کی تعبیر کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ جتنے مرضی جناب لوگوں کو اس میں شامل کرتے چلے جائیں، تو آپ ابھی تک اصل میں نظریے کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی دور میں جو کیپیٹلسٹ ہوتے ہیں، جو برائی کی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نظریے کو نہیں سمجھ سکتے، وہ انقلاب کی چاپ کو نہیں سن سکتے۔ انقلاب جب آتا ہے تو ابو جہل جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ابو جہل کون ہے؟ یہی ہمارے جناب آصم منیر صاحب، ہماری جو ہے کرپٹ اشرافیہ۔ تو یہ ابو جہل ہر دور میں یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم فسطائیت کے ذریعے اس کو دبا دیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب جب بائیکاٹ کریں گے، شب ابی طالب میں وہ محصور ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے مطالبات مان لیں گے، ہم ابو طالب کو جو ہے وہ کریں گے، ہم لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، ہم بلال حبشی کو ہے کوئلوں پہ لٹائیں گے۔ یہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ یہی لوگ جو ہے، فرعون جو ہے وہ بھی انقلاب کی چاپ کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ تو انقلاب جب آتا ہے، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس نے آ کے رہنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پورے آئیڈیالوجی کو چند لوگوں نے سمجھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان بن گیا، اور اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اوریجنل تھی اس کو شکست ہوگی۔ تو یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی 2 ہے، اس کو کیسے شکست نہیں ہو سکتی؟ اس کو ہر صورت شکست ہونی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ لوگ اس کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک انقلاب آ نہ جائے۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف اسی آئیڈیالوجی کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، کبھی دین کو خطرہ ہے، کبھی پاکستان کو خطرہ ہے، کبھی کسی چیز کو خطرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے 1971 میں ملک کے 2 لخت کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے، جبکہ ہمارے جو قومی شاعر جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو مراد یہ کہ زمانے میں تو آپ کبھی پراسپیرٹی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ فرقہ واریت سے باہر نہیں نکلتے، جب تک آپ یہ فرقوں سے باہر نہیں آتے، جب تک مذہبی منافرت سے باہر نہیں آتے، جب ذات پات کے چکر سے آپ باہر نہیں آتے۔ وہ تو ہے، سمپلی اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شگر۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ سرحدیں جو مانے نہیں رکھتی، جو کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے ممالک میں ہے۔ مغرب میں لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے ملک میں لوگ آ جائیں، آپ ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ان کو رائٹس دیتے ہیں، آپ ان کو پیسہ حکومت دیتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ یہ جناب فلاں کنٹری ہے، یہ فلاں کنٹری ہے، یہ سرحدیں ہیں جو اسلام کا طریقہ کار تھا وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، آئیڈیالوجی ہوتی کیا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی، پاکستان بالکل ایگزیکٹ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت جو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں، کیوں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں ووٹ ان کو ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عوام آج تک اس نظریے سے نہیں ہٹی۔ اگر وہ نظریے سے نہیں ہٹی، انقلاب آئے گا۔ یہ چند بگوڑے، چند چھوٹی ذہنوں کے لوگ، چھوٹی سوچ کی مریم جو ہے نواز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ ان کی جو حکومت ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ اپنے طور پہ حکومت ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تو انقلاب بہرحال آتا ہے آئیڈیالوجی پہ، اور یہ آ کر رہے گا، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔